بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالب علموں، آج ہم 9ویں کلاس کا سبق پڑھیں گے، سبق نمبر 2، جو مولانا الطاف حسین حالی کا تحریر کیا ہوا ہے، اور یہ ان کی مشہور کتاب یادگار غالب سے لیا گیا ہے۔ پہلے ہم الطاف حسین حالی کے بارے میں جانتے ہیں کہ الطاف حسین حالی کون تھے۔ الطاف حسین حالی پانی پت میں پیدا ہوئے۔ یہ ان کے اجداد غیاث الدین بلبن کے زمانے میں ہندوستان آئے۔ 9 برس کے تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ بھائیوں نے پرورش کی۔ تعلیم کی تکمیل دہلی کے عالموں کی صحبت میں ہوئی۔ غالب اور شیفتہ کی صحبت سے بطور خاص فیض یاب ہوئے۔ سر سید سے بھی تعلق خاطر قائم ہوا۔ شیفتہ اور غالب کے انتقال کے بعد لاہور آئے اور یہاں پنجاب بک ڈپو میں ملازمت کر لی۔ یہیں وہ انگریزی ادبیات سے متعارف ہوئے۔ جدید طرز کی نظمیں لکھیں اور اردو شاعری کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا۔ 1887 میں سرکار حیدرآباد سے 100 روپیہ ماہوار وظیفہ مقرر ہو گیا تو ملازمت ترک کر کے باقی عمر تصنیف و تالیف میں بسر کر دی۔ حالی کے اسلوب بیان کی سب سے نمایاں خوبی مدعا نگاری ہے۔ حالی کی غرض اپنے مضمون کو ادا کرنے اور مطالب کو وضاحت سے پیش کرنے کے سوا کچھ نہیں ہوتی۔ ان کی نثری تحریروں میں اعتدال اور توازن کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ بے جا اختصار اور بے جا طوالت سے اجتناب کرتے ہوئے عبارت کو دلکش اور سادہ و مدلل بنانے میں حالی اپنی مثال آپ ہے۔ وہ ہر بات کو سنجیدگی اور عقلیت کے ترازو میں تولتے ہیں اور تخیل اور جذبات سے دور رہتے ہوئے اپنے خیالات اور حقائق کو قاری تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رشید احمد صدیقی نے حالی کے نثری اسلوب کو اردو نثر کا معیاری اسلوب قرار دیا ہے۔ وہ سوانح نگار، مضمون نگار اور نقاد ہیں۔ سر سید کے قریبی اور بااعتماد ساتھیوں میں سے تھے۔ ان کی مشہور کتابوں میں حیات جاوید، یادگار غالب، حیات سعدی، مقدمہ شعر و شاعری اور مد و جزر اسلام شامل ہیں۔ آخر الذکر کتاب، یعنی جو آخری کتاب کا ذکر ہے، مسدس حالی کے نام سے بے حد مقبول ہوئی۔ مقدمہ شعر و شاعری، جو دراصل ان کے دیوان کا طویل دیباچہ ہے، جدید اردو تنقید کا نقطۂ آغاز ہے۔ اب ہم چلتے ہیں الطاف حسین حالی کے لکھے ہوئے مرزا غالب کے مضمون کو۔ تو اس کا عنوان ہے مرزا غالب کی عادات و خصائل۔ اچھا، اس مضمون کا مقصد جو ہے وہ کیا ہے؟ اس مقصد کا مضمون اس کا مقصد یہ تھا کہ طالب علموں کو غالب کی شخصیت، ان کے عادات و خصائل سے آگاہ کیا جائے۔ طلباء کو یہ بتایا جائے کہ خوش اخلاقی اور کشادہ پیشانی بڑے لوگوں کا شیوا ہے۔ خط کا جواب لکھنے کی اہمیت واضح کرنا، طلباء کو بتانا کہ ہمارے بزرگ کتنے وزردار اور بامروت تھے، اور طلباء کو ادبی قسم کے الفاظ اور تراکیب سے روشناس کرانا۔ تو ہم وہ مضمون پڑھتے ہیں۔ مرزا غالب کے اخلاق نہایت وسیع تھے۔ وہ ہر شخص سے جو ان سے ملنا چاہتا تھا بہت کشادہ پیشانی سے ملتے تھے۔ جو شخص ایک دفعہ ان سے ملتا اسے ہمیشہ ملنے کا اشتیاق رہتا تھا۔ دوستوں کو دیکھ کر باغ ہو جاتے تھے اور ان کی خوشی سے خوش اور غم سے غمگین ہوتے تھے۔ اس لیے ان کے دوست ہر مذہب اور ملت کے نہ صرف دلی میں بلکہ تمام ہندوستان میں بے شمار تھے۔ جو خطوط انہوں نے اپنے دوستوں کو لکھے ہیں
ان کے ایک ایک حرف سے مہر و محبت، غمخواری یا گانگت ٹپکی پڑتی ہے۔ ہر ایک خط کا جواب لکھنا اپنے ذمے فرض عین سمجھتے تھے۔ ان کا بہت سا وقت دوستوں کو جواب لکھنے میں صرف ہوتا تھا۔ بیماری اور تکلیف کی حالت میں بھی وہ خطوں کے جواب لکھنے سے باز نہ آتے تھے۔ وہ دوستوں کی فرمائشوں سے کبھی تنگ دل نہ ہوتے تھے۔ غزلوں کی اصلاح کے سوا اور طرح طرح کی فرمائشیں ان کے بعض خالص و مخلص دوست کرتے تھے اور وہ ان کی تکمیل کرتے تھے۔ لوگ ان کو اکثر بیرنگ خط بھیجتے تھے، مگر ان کو کبھی ناگوار نہ گزرتا تھا۔ اگر کوئی شخص لفافے میں ٹکٹ رکھ کر بھیجتا تو سخت شکایت کرتے تھے۔ مربت و لحاظ مرزا کی طبیعت میں بدرجہ غایت تھا، باوجود یہ کہ اخیر عمر میں وہ اشعار کی اصلاح دینے سے بہت گھبرانے لگے تھے، بائیں ہمہ کبھی کسی کا قصیدہ یا غزل بغیر اصلاح کے واپس نہ کرتے تھے۔ ایک صاحب کو لکھتے ہیں، جہاں تک ہو سکا احباب کی خدمت بجا لایا اور اوراق اشعار دیکھتا تھا اور اصلاح دیتا تھا۔ اب نہ آنکھ سے اچھی طرح سوجھے اور نہ ہاتھ سے اچھی طرح لکھا جائے۔ اگرچہ مرزا کی آمدنی قلیل تھی مگر حوصلہ فراخ تھا۔ سائل ان کے دروازے سے خالی ہاتھ بہت کم جاتا تھا۔ ان کے مکان کے آگے اندھے، لنگڑے، لولے اور اپاہج مرد عورت پڑے رہتے تھے۔ غدر کے بعد ان کی آمدنی کچھ اوپر 150 روپے ماہوار ہو گئی تھی اور کھانے پینے کا خرچ بھی کچھ لمبا چوڑا نہ تھا، مگر وہ غریبوں اور محتاجوں کی مدد اپنی بساط سے زیادہ کرتے تھے، اس لیے اکثر تنگ رہتے تھے۔ مرزا اپنے دوستوں کے ساتھ جو گردش روزگار سے بگڑ گئے تھے نہایت شریفانہ طور سے سلوک کرتے تھے۔ دلی کے عمائد میں سے ایک صاحب جو مرزا کے دلی دوست تھے اور 1857 کے بعد ان کی حالت سقیم ہو گئی تھی، ایک روز چھینٹ کا فرغل پہنے ہوئے مرزا سے ملنے آئے۔ مرزا نے کبھی ان کو مالیدہ اور جاماوار وغیرہ چوغوں کے سوا ایسا حقیر کپڑا پہنے نہیں دیکھا تھا۔ چھینٹ کا فرغل ان کے بدن پر دیکھ کر دل بھر آیا۔ ان سے پوچھا، یہ چھینٹ آپ نے کہاں سے لی؟ مجھے اس کی وجہ بہت ہی بھلی معلوم ہوتی ہے، آپ مجھے بھی فرغل کے لیے چھینٹ منگوا دیں۔ انہوں نے کہا، یہ فرغل آج ہی بن کر آیا ہے، میں نے اسی وقت اس کو پہنا ہے، اگر آپ کو پسند ہے تو یہی حاضر ہے۔ مرزا نے کہا، جی تو یہی چاہتا ہے کہ اسی وقت آپ سے چھین کر پہن لوں، مگر جاڑا شدت سے پڑ رہا ہے، آپ یہاں سے مکان تک کیا پہن کر جائیں گے؟ پھر ادھر ادھر دیکھ کر کھوٹی پر سے اپنا مالیدہ کا نیا چوغا اتار کر انہیں پہنایا اور اس خوبصورتی کے ساتھ وہ چوغا ان کی نظر کیا۔ ظرافت مزاج میں اس قدر تھی کہ اگر آپ کو بجائے حیوان ناطق کے حیوان ظریف کہا جائے تو بجا ہے۔ ایک دفعہ جب رمضان گزر چکا تھا تو قلعے میں گئے۔ بادشاہ نے پوچھا، مرزا تم نے کتنے روزے رکھے؟ عرض کیا، پیر و مرشد، ایک نہیں رکھا۔ ایک دن نواب مصطفیٰ خان کے مکان پر ملنے کو آئے۔ ان کے مکان کے آگے چھتا تاریک تھا۔ جب چھتے سے گزر کر دیوان خانے کے دروازے پر پہنچے تو وہاں نواب صاحب ان کو لینے کو کھڑے تھے۔ مرزا نے ان کو دیکھ کر یہ مصرع پڑھا، آب چشمہ حیواں درون تاریک است، یعنی آب حیات اندھیرے میں ہے۔
جب دیوان خانے پہنچے تو دالان میں بسبب مشرق رویا ہونے کے دھوپ بھری ہوئی تھی۔ مرزا نے وہاں یہ مصرع پڑھا: این خانہ ہم آفتاب است۔ ایک صحبت میں مرزا میر تقی میر کی تعریف کر رہے تھے۔ شیخ ابراہیم ذوق بھی موجود تھے۔ انہوں نے سودا کو میر پر ترجیح دی۔ مرزا نے کہا: میں تم کو میری سمجھتا تھا، مگر اب معلوم ہوا کہ آپ سودائی ہیں۔ باوجود کہ مرزا کی آمدنی اور مقدور بہت کم تھا، مگر خودداری اور حفظ وضع کو وہ کبھی ہاتھ سے نہ جانے دیتے۔ شہر کے عمراء اور عمائد سے برابر کی ملاقات تھی۔ کبھی بازار میں بغیر پالکی یا ہوادار کے نہ نکلتے تھے۔ عمائد شہر میں سے جو لوگ ان کے مکان پر آتے تھے، یہ بھی ان کے مکان پر ضرور جاتے تھے۔ ایک روز کسی سے مل کر نواب مصطفیٰ خان مرحوم کے مکان پر آئے۔ میں بھی اس وقت وہاں موجود تھا۔ نواب صاحب نے کہا: آپ مکان سے سیدھے یہیں آئے ہیں یا کہیں اور بھی جانا ہوا تھا؟ مرزا صاحب نے کہا: مجھ کو فلاں صاحب کا ایک آنا دینا تھا، اول وہاں گیا تھا، وہاں سے یہاں آیا ہوں۔ ایک دن دیوان فضل اللہ مرحوم چرٹ میں سوار مرزا صاحب کے مکان کے پاس سے بغیر ملے نکل گئے۔ مرزا کو معلوم ہوا تو انہوں نے ایک رقعہ دیوان جی کو لکھا۔ مضمون یہ کہ آج مجھ کو اس قدر ندامت ہوئی ہے کہ شرم کے مارے زمین میں گڑا جاتا ہوں۔ اس سے زیادہ اور کیا نالائقی ہو سکتی ہے کہ آپ کبھی نہ کبھی تو اس طرف سے گزرے اور میں سلام کو حاضر نہ ہوں۔ جب یہ دیوان جی کے پاس پہنچا تو وہ نہایت شرمندہ ہوئے اور اسی وقت گاڑی میں سوار ہو کر مرزا صاحب سے ملنے آئے۔ فواکہ میں آم ان کو بہت مرغوب تھا۔ آموں کی فصل میں ان کے دوست دور دور سے ان کے لیے عمدہ آم بھیجتے تھے اور وہ خود اپنے بعض دوستوں سے تقاضا کر کے آم منگاتے تھے۔ ایک روز مرحوم بہادر شاہ آموں کے موسم میں چند مصاحبوں کے ساتھ، جن میں مرزا بھی تھے، باغ حیات بخش یا مہتاب باغ میں ٹہل رہے تھے۔ آم کے پیڑ رنگ برنگ کے آموں سے لد رہے تھے۔ یہاں آم بادشاہ یا سلاطین یا بیگمات کے سوا کسی کو میسر نہیں آ سکتا تھا۔ مرزا بار بار آموں کی طرف دیکھتے تھے۔ بادشاہ نے پوچھا: مرزا، اس قدر غور سے کیا دیکھتے ہو؟ مرزا نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا: اس کو دیکھتا ہوں کہ کسی دانے پر میرا اور میرے باپ دادا کا نام بھی لکھا ہے یا نہیں۔ بادشاہ مسکرائے اور اسی روز ایک بھنگی عمدہ آموں کی مرزا کو بھجوائی۔ مرزا کی نیت آموں سے کسی طرح سیر نہ ہوتی تھی۔ اہل شہر تحفتاً بھیجتے تھے، خود بازار سے منگواتے تھے۔ باہر سے دور کا آم بطور سوغات کے آتا تھا، مگر حضرت کا جی نہیں بھرتا تھا۔ نواب مصطفیٰ خان مرحوم ناقل تھے کہ ایک صحبت میں مولانا فضل حق اور دیگر احباب موجود تھے، اور آم کی نسبت ہر ایک شخص اپنی رائے بیان کر رہا تھا کہ اس میں کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے۔ جب سب لوگ اپنی کہہ چکے تو مولانا فضل حق نے مرزا سے کہا: تم بھی اپنی رائے بیان کرو۔ مرزا نے کہا: بھائی، میرے نزدیک تو آم میں صرف دو باتیں ہونی چاہیے، میٹھا ہو اور بہت ہو۔ سب حاضرین ہنس پڑے۔ اب یہ ہے مضمون۔ اب آگے چلتے ہیں مشق کی جانب۔ تو مشق میں بہت سے الفاظ کی وضاحت ہو جائے گی۔ جو اس میں الفاظ ہیں جو مشکل آپ کو محسوس ہوتے ہیں، ان سب کی وضاحت آگے مشق میں ہو جائے گی۔ اب وہ سوال نمبر 1 ہے کہ مختصر جواب دیں۔ سوال کیا ہے؟ مرزا غالب کیسے اخلاق کے مالک تھے؟ جواب اس کا ہے وسیع اخلاق کے۔ دوسرا بے سوال ہے دوستوں کو دیکھ کر غالب کی حالت کیا ہوتی تھی؟ اس کا جواب ہے دوستوں کو دیکھ کر باغ ہو جاتے تھے۔ جیم ہے مرزا غالب کو کہاں سے خط آتے تھے؟ تو اس کا جواب ہے تمام ہندوستان سے۔ اگلا سوال ہے اکثر لوگ غالب کو کس طرح کے خط بھیجتے تھے؟ اس کا جواب ہے بیرنگ، یعنی بغیر ٹکٹ کے۔
اچھا، بیرنگ ٹکٹ اس زمانے میں لوگ خطوط لکھا کرتے تھے، تو بیرنگ کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ جو خط جس کو لکھا جا رہا ہے جب اس کے پاس پہنچے تو ڈاکیا یا پوسٹ مین وہ اس ٹکٹ کے پیسے ان سے وصول کر لے، اس کو کہتے تھے بیرنگ۔ سائلوں کے ساتھ مرزا غالب کا سلوک کیسا تھا؟ تو اس کا جواب ہے سائلوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے۔ اگلا سوال ہے دوستوں کے ساتھ مرزا غالب کا سلوک کیسا تھا؟ تو اس کا جواب ہے نہایت شریفانہ۔ اگلا سوال ہے مرزا غالب کے مزاج کی خاص خوبی کیا تھی؟ تو اس کا جواب ہے ظرافت مرزا کے مزاج کی خاص خوبی تھی۔ اگلا سوال ہے مرزا غالب کو کون سا پھل پسند تھا؟ اس کا جواب ہے آم۔ اگلا سوال ہے سبق مرزا غالب کی عادات و خصائل کس کتاب سے لیا گیا ہے؟ تو جس کتاب سے لیا گیا ہے اس کا نام ہے یادگار غالب۔ اگلا سوال ہے سبق مرزا غالب کے عادات و خصائل کے مصنف کون ہیں؟ اس کے مصنف ہیں جناب الطاف حسین حالی۔ سوال نمبر 2 میں پوچھا گیا ہے کہ مندرجہ ذیل الفاظ و محاورات کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ کیا کیا محاورے ہیں؟ کشادہ پیشانی، باغ باغ ہونا، مخلص، گردش روزگار، سیر ہو جانا، زمین میں گڑ جانا۔ اب کشادہ پیشانی کا جو فقرہ بنے گا وہ کچھ یوں ہے کہ ہر ایک سے کشادہ پیشانی سے ملنا شرافت کی نشانی ہے۔ کشادہ پیشانی کا مطلب ہے ماتھے پہ بل نہ ہو، ماتھے پہ بل نہ ہونا اس کو کہتے ہیں کشادہ پیشانی۔ باغ ہونا، باغ ہونے کا مطلب ہے خوش ہونا، نہایت خوش ہونا۔ تو اس کا فقرہ یہ بنے گا کہ کوئی بچھڑا دوست مل جائے تو دل باغ ہو جاتا ہے۔ اگلا جو محاورہ ہے وہ ہے مخلص۔ تو مخلص کہتے ہیں خلوص سے بھرا ہوا، انتہائی مطلب ہے کہ کوئی غرض نہ ہو، کوئی اس کو مطلب انتہائی خلوص کو مظاہرہ کرنے والے دوست کو مخلص دوست کہتے ہیں۔ تو اس کا فقرہ یہ ہوگا کہ مخلص دوست قسمت سے ہی ملتے ہیں۔ اگلا محاورہ ہے گردش روزگار۔ گردش روزگار کہتے ہیں روزگار کی تلاش میں گھومنے والے کو، کہ گردش روزگار جس کے پاس روزگار نہ ہو، کھانے پینے مطلب کوئی کام دھندہ نہ ہو اور وہ اپنے کام کے لیے یا اپنی نوکری کی تلاش میں ہو، اسے کہتے ہیں گردش روزگار۔ تو اس کا فقرہ یوں بنے گا گردش روزگار انسان کو سب کچھ بھلا دیتی ہے۔ اگلا لفظ ہے سیر ہو جانا۔ سیر ہو جانا کہتے ہیں کہ خوب پیٹ بھر کے کھا لینا یا دل بھر کے کھانا۔ اس کا فقرہ یوں ہوگا سیر ہو کر کھا لیا جائے تو نیند غالب آ جاتی ہے۔ اگلا جو محاورہ ہے وہ یوں ہے زمین میں گڑ جانا۔ زمین میں گڑ جانا کا مطلب ہے کہ انتہائی شرمندہ ہونا۔ اس کا فقرہ ہوگا اس حرکت پر تمہیں زمین میں گڑ جانا چاہیے۔ اب اگلا سوال ہے سوال نمبر 3، اس میں پوچھا گیا ہے کہ مندرجہ ذیل جملوں کو مکمل کریں۔ اب جملے کیا ہیں جناب؟ جملے ہیں کہ الف ہے مرزا غالب کے اخلاق نہایت ڈیش تھے۔ تو ڈیش میں کیا آئے گا؟ وسیع، نہایت وسیع تھے۔ اگلا جو ہے سوال 3 کا جز بے، اس میں پوچھا گیا ہے کہ اس میں کہا گیا ہے کہ دوستوں کی فرمائش سے کبھی ڈیش نہ ہوتے تھے۔ کیا نہیں ہوتے تھے؟ تنگ دل نہ ہوتے تھے۔ جی میں جو پوچھا ہے کہ خودداری اور حفظ وضع کو وہ کبھی ہاتھ سے ڈیش تھے۔ تو اس ڈیش میں کیا آئے گا؟ نہ جانے دیتے تھے۔ فقرہ بن جائے گا خودداری اور حفظ وضع کو وہ کبھی ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے۔ اگلا ہے جز دال، فواکہ میں ان کو آم بہت مرغوب تھا۔ فواکہ کسے کہتے ہیں؟ فواکہ کہتے ہیں فروٹس کو فواکہ کہتے ہیں۔ تو فواکہ میں ان کو آم بہت مرغوب تھے۔ اگلا وہ ہے محاورہ، اگلا فقرہ ہے کہ مرزا کی نیت ڈیش سے کسی طرح سیر نہ ہوتی تھی۔ تو اس میں کیا آئے گا؟ اس میں آئے گا لفظ آموں سے۔ تو فقرہ بن جائے گا مرزا کی نیت آموں سے کسی طرح سیر نہ ہوتی تھی، یعنی آموں سے ان کا دل نہیں بھرتا تھا۔
سوال نمبر 4، سبق کے متن کو مد نظر رکھ کر درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے۔ ٹک سے نشاندہی کریں۔ تو کیا ہے جناب؟ الف کیا ہے؟ مرزا غالب کے نہایت وسیع تھے۔ کیا وسیع تھے؟ نمبر 1 اخلاق، نمبر 2 افکار، نمبر 3 خصائل، نمبر 4 کردار۔ تو جس پہ آپ نے ٹک لگانا ہے وہ ہے اخلاق۔ اگلا جو ہے جز بے، اس میں لکھا ہے کہ مرزا غالب کی کن باتوں سے مرزا غالب دوستوں کی کن باتوں سے کبھی تنگ دل نہ ہوتے تھے؟ تنگ دل یعنی پریشان کبھی نہیں ہوتے تھے۔ تو کیا چیزیں ہیں؟ نمبر 1 بری باتوں سے، نمبر 2 زیادتیوں سے، نمبر 3 فرمائشوں سے، نمبر 4 حرکتوں سے۔ تو جو اس میں یہاں پہ جس پہ آپ نے ٹک لگانا ہے وہ ہے فرمائشوں سے۔ جیم میں پوچھا گیا ہے کہ لوگ اکثر مرزا غالب کو خط لکھتے تھے۔ کیا چوائسز ہیں؟ نمبر 1 محبت بھرے، نمبر 2 دکھ بھرے، نمبر 3 بیرنگ، نمبر 4 طویل۔ تو آپ نے کس پہ ٹک لگانی ہے؟ بیرنگ پر آپ نے ٹک لگانی ہے۔ بیرنگ کہتے ہیں وہ خط جس پہ ٹکٹ نہ لگایا گیا ہو اور وہ خط وصول کرنے والے کو اس ٹکٹ کی قیمت ادا کرنی پڑے، اسے کہتے ہیں بیرنگ۔ دال مرزا کی طبیعت میں بدرجہ غایت تھا۔ کیا تھا؟ جود و سخا، نمبر 2 اخلاص، نمبر 3 مربت و لحاظ، نمبر 4 صبر۔ تو اس میں جو بہترین وہ ہے چوائس وہ ہے مروت اور لحاظ۔ تو آپ مروت و لحاظ پر ٹک کا نشان لگا دیجیے۔ جز ہے ایک صحبت میں مرزا غالب کس کی تعریف کر رہے تھے؟ چوائسز ہیں نمبر 1 ذوق کی، نمبر 2 مومن کی، نمبر 3 بہادر شاہ ظفر کی، اور نمبر 4 میر تقی میر کی۔ تو جو صحیح جواب ہے وہ ہے میر تقی میر کی۔ آپ میر تقی میر پر ٹک کا نشان لگا دیجیے۔ اگلا ہے سوال دال، کس نے سودا کو میر پر ترجیح دی؟ اور اس میں جو چوائسز ہیں وہ ہیں ذوق نے، نمبر 2 غالب نے، نمبر 3 مومن نے، نمبر 4 شیفتہ نے۔ تو اس کا جواب ہے ذوق نے۔ اگلا ہے فواکہ میں غالب کو بہت مرغوب تھا۔ فواکہ کسے کہتے ہیں؟ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، فواکہ کہتے ہیں فروٹس کو، پھلوں کو فواکہ کہتے ہیں۔ تو فواکہ میں غالب کو بہت مرغوب تھا کیا؟ نمبر 1 خربوزہ، نمبر 2 تربوز، نمبر 3 آم، نمبر 4 آڑو۔ تو کیا ان کو مرغوب تھا؟ آم۔ اب سوال نمبر 5، اعراب لگا کر تلفظ واضح کریں۔ تو اس میں آپ نے زیر زبر پیش لگانا ہے، وہ آپ اتنا آپ کتاب میں دیکھ کر اس کو لگا لیجیے گا۔ نمبر 6 سوال نمبر 6 ہے کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ تو کالم الف میں جو دیے گئے الفاظ ہیں اس میں پہلا ہے اخلاق، اس کو ملا دیجیے وسیع سے، اخلاق وسیع اخلاق۔ دوسرا لفظ ہے خوشی کو آپ ملا دیجیے غم سے۔ تیسرا ہے مذہب کو ملا دیجیے آپ ملت سے۔ پھر ہے مروت کو آپ ملا دیجیے لحاظ سے۔ پھر ہے بیرنگ کو آپ ملا دیجیے ٹکٹ سے۔ پھر ہے حیوان ناطق کو آپ ملا دیجیے حیوان ظریف سے۔ تو یوں متعلقہ الفاظ سے یہ کالم الف کے سارے الفاظ مل جائیں گے۔ اگلا 7واں جو ہے سوال وہ یہ ہے کہ مذکر و مؤنث الگ الگ کریں۔ تو اس میں جو الفاظ دیے گئے ہیں وہ ہیں غم، خوشی، خط، مذہب، ملت، حرف، غزل، مروت، لحاظ، ٹکٹ، حوصلہ، وضع، جاڑا، ظرافت۔ تو اس میں جو مذکر ہیں وہ ہیں غم، خط، مذہب، حرف، لحاظ، ٹکٹ، حوصلہ، جاڑا۔ اور مؤنث کیا ہیں؟ مؤنث ہیں خوشی، ملت، غزل، مروت، شمع، ظرافت۔ تو میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں۔
جیسے غم ہے تو کہتے ہیں کہ میرا غم، میری غم نہیں کہتے، میرا غم، لہذا یہ مذکر ہے۔ اس طرح خط، آپ کا خط، آپ کی خط نہیں کہتے آپ کا خط کہتے ہیں، لہذا یہ مذکر ہے۔ مذہب، میرا مذہب، میری مذہب نہیں کہتے، اسی لیے میرا مذہب چونکہ کہتے ہیں لہذا یہ مذکر ہے۔ لحاظ یعنی آپ کا لحاظ، تو یہ آپ کی نہیں کہتے، آپ کا لحاظ کہتے ہیں، لہذا یہ مذکر ہے۔ ٹکٹ، میرا ٹکٹ، میری ٹکٹ نہیں کہتے، میرا ٹکٹ، لہذا ٹکٹ جو ہے وہ مذکر ہے۔ میرا حوصلہ، بڑا حوصلہ، بڑی حوصلہ نہیں کہتے، بڑا حوصلہ، اس لیے حوصلہ مذکر ہے۔ اس طرح جاڑا، جاڑا لگ رہا ہے، سردی کو کہتے ہیں سردی لگ رہی ہے، لیکن جاڑا کو کہتے ہیں جاڑا لگ رہا ہے، ہاں دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ تو جاڑا جب لکھا جائے گا تو وہ ہو جائے گا مذکر، اگر سردی لکھا جائے گا تو وہ مؤنث ہو جائے گا۔ تو اسی طرح خوشی، ملت، غزل، مروت، وضع اور ظرافت، یہ تمام مؤنث الفاظ ہیں۔ اب جہاں آخر میں آئیے تو آخر میں اردو زبان کے مختلف انداز بیان میں امتیاز کرنا، تو اس میں جو جملے دیے ہیں وہ الف، ب، جیم، دال، ہے، انہوں نے 1 2 3 4 5 جملے دیے ہیں۔ پہلا جملہ ہے پاکستان کو 2000 میگا واٹ بجلی کی کمی کا سامنا ہے۔ دوسرا لکھا ہے چٹھی نمبر E-215 کے تحت علی کی خدمات محکمہ تعلیم کے سپرد کی جاتی ہیں۔ جیم ہے قرار دیا جاتا ہے کہ فلاں ابن فلاں تعزیرات پاکستان کی دفعہ فلاں کے تحت فلاں جرم کا مرتکب ہوا ہے۔ دال میں لکھا گیا ہے کہ کمپیوٹر کا ہارڈ ویئر اس کا دماغ اور سافٹ ویئر اس کا ذہن ہے۔ اور ہے میں لکھا گیا ہے کہ اگر تیرا قول صادق ہے تو شہد فائق ہے، ورنہ تھوک دینے کے لائق ہے۔ اچھا، اب آپ غور کیجئے کہ اس میں کیا، اب آپ غور کیجئے کہ یہ پانچوں جملے اردو زبان میں ہونے کے باوجود اپنے لہجے، تیور، اسلوب اور لفظوں کے انتخاب کے اعتبار سے مختلف ہیں، یعنی ان کا جو انداز ہے وہ ایک دوسرے سے بہت مختلف ہے۔ مثلا اس سے مختلف ہے۔ اختلاف کا سبب ایک طرف وہ بات یا مفہوم ہے جسے اظہار میں لانا مقصود ہے، اور دوسری طرف وہ حقیقی فرضی سامعین یا قارئین ہیں جن تک بات پہنچانا مقصود ہے۔ گویا مافی الضمیر اور مخاطبین کو لحاظ میں رکھ کر مخصوص پیرایہ اظہار کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ یہ مافی الضمیر کہتے ہیں مطلب، کہ جو اس بات کو پہنچانے کا جو مطلب ہے اس کو، اور مخاطبین یہ جن کے لیے لکھا جا رہا ہے ان کو ذہن میں رکھ کر اپنے بات کا اظہار کرنا، پیرایہ اظہار مطلب بات کو واضح کرنا۔ پہلا جملہ جو ہے پاکستان کو 2000 میگا واٹ کی بجلی کی کمی کا سامنا ہے، یہ کسی اخبار کی خبر ہے، اس لیے اسے صحافتی قرار دیا جا سکتا ہے۔ صحافتی پیرایہ بیان سادہ ہوتا ہے کہ اخبار کے قارئین میں ہر طرح کے، ہر ذہنی سطح کے لوگ ہوتے ہیں۔ دوسرا جملہ جو ہے کہ قرار کہ وہ ہے چٹھی نمبر فلاں کے تحت علی کی خدمات محکمہ تعلیم کے سپرد کی جاتی ہیں۔ دوسرا جملہ دفتری زبان کا ہے کہ دفتر کی زبان کی مخصوص اصطلاحات ہوتی ہیں۔ اصطلاحات کیسی کہ مطلب چٹھی نمبر فلاں اور جو ہے اس کے علی کی خدمات، یہ سب اصطلاحیں ہیں دفتری جنہیں دفتر سے متعلق لوگ سمجھتے ہیں۔ تیسرا جملہ جو ہے کہ قرار دیا جاتا ہے کہ فلاں ابن فلاں تعزیرات فلاں کی دفعہ فلاں کے تحت جرم کا مرتکب ہوا ہے، تو یہ جملہ ہے قانونی۔ تو قانونی زبان میں اس طرح کے جملے استعمال ہوتے ہیں، اور ان میں جو اصطلاحات ہیں وہ بھی قانونی استعمال ہوتی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جو آخر وہ ہے کمپیوٹر کا ہارڈ ویئر اس کا دماغ اور سافٹ ویئر اس کا ذہن ہے، یہ سائنسی قسم کا تکنیکی زبان کا جملہ ہے، کیونکہ اس میں جو کچھ بیان کیا گیا اس کو جو ٹیکنیکل لوگ ہوتے ہیں، تکنیکی سے مراد ہے ٹیکنیکل لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ اور آخری جو جملہ ہے وہ ہے علمی، شعبہ علم سے تعلق رکھنے اساتذہ اور طلباء کے لیے، کیونکہ اس میں کچھ چاشنی بھی ہے، تھوڑا سا ابہام بھی ہے، مطلب اس جملے کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا انسان کو غور بھی کرنا پڑتا ہے۔ اسے کیا کہا ہے کہ اگر تیرا قول صادق ہے تو شہد فائق ہے، یعنی اگر تمہاری بات سچی ہے تو وہ قیمتی شہد کی طرح ہے، ورنہ تھوک دینے کے لائق ہے، اور ورنہ اگر سچی نہیں ہے تو ظاہر ہے اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، تھوک دینے کے لائق ہے۔ تھوک دینے کے لائق مطلب تھوک دینے کے قابل ہے۔ تو غور کریں تو آخری جملہ دیگر تمام جملوں سے مختلف ہے۔ دیگر جملوں کے مفہوم میں قطعیت
اور کامل وضاحت ہے، مگر آخری جملے میں ہلکا سا ابہام ہے۔ ایک اور فرق یہ ہے کہ باقی جملوں میں ایک قسم کا سپاٹ پن ہے۔ سپاٹ پن مطلب ہے کہ بالکل وہ پلین جملے ہیں، ان میں کوئی مطلب کہ جسے کہتے ہیں نا کلی پھندنے لگانا، کلی پھندنے نہیں لگائے اس میں، بس سیدھی سیدھی بات کہی ہے۔ لیکن آخری جملے میں ایک طرح کا حسن موجود ہے۔ پہلے چاروں جملوں میں براہ راست بات بیان کی گئی ہے، مگر آخری جملے میں اظہار بالواسطہ ہے، یعنی ڈائریکٹ بات نہیں کی، بالواسطہ۔ شہد اگر اچھی قول صادق ہے تو شہد فائق ہے، تو یہ مطلب بالواسطہ کہ شہد جیسے اگر صحیح آپ کی بات سچی ہے تو وہ شہد کی طرح عمدہ شہد جیسی قیمتی ہے۔ جملے میں ابہام اور حسن بالواسطہ اظہار سے ہی پیدا ہوتا ہے، لہذا ادبی پیرائے بیان میں ابہام اور حسن ہوتا ہے، اس لیے کہ ادبی اظہار میں خیال اور جذبہ دونوں ہوتے ہیں، مگر صحافتی، دفتری، قانونی اور تکنیکی بیان میں صرف خیال اور معلومات ہوتی ہیں۔ خیال میں قطعیت، جبکہ جذبے میں ایک قسم کی دھند اور ابہام ہوتا ہے۔ جناب آج کا یہ سبق یہاں ختم ہوتا ہے۔ میں تمام طلباء سے گزارش کروں گا کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا کے آل کو سلیکٹ کر لیں، تاکہ تمام ویڈیوز جو ہم اتنی محنت سے تیار کرتے ہیں وہ آپ تک بر وقت پہنچ سکیں، اور آپ اپنے دیگر ساتھیوں کو بھی اس کے بارے میں معلومات فراہم کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ بچے اور طلباء اس سے استفادہ کر سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔